اور اسی طرح سے ایک بار پھر سے رشتے ہار گئے اور دولتیں جیت گئی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کیا ہوا تھا۔ تو ڈیتھ ہوئی تھی میرے دادا جان کی۔ یہ ویڈیو شاید بنانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ان کی ڈیتھ، ان کے ساتھ کوئی یاد نہیں تھی، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میرا دل یہی چیخ رہا تھا کہ کاش تھوڑا اور ٹائم مل جائے تھا آپ کو، کاش ہم کچھ یادیں بنا لیتے، کاش میں آپ سے کچھ باتیں کر لیتی، لیکن بس ایک کاش لفظ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، وہ چلے گئے چھوڑ کے۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، اور میری یادیں ان کے ساتھ اس لیے نہیں تھی کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ رہے نہیں تھے، اور اس بارے میں پھر آپ سے کبھی بات کروں گی۔ دادا جی یاد تو بہت آ رہے ہو، لیکن کوئی یاد نہیں آپ کے ساتھ۔ پھر بھی دل چیخ رہا تھا کہ ایک بار واپس سے اٹھ جاؤ تو کچھ یادیں بنا لوں آپ کے ساتھ۔ کاش ابھی نہ جاتے آپ۔ اللہ آپ کی مغفرت کرے، آمین۔ جی دکھ تو بہت ہے، اپنا خون تھے آپ، جیسے اپنی ایک پیڑھی کوئی جسم کا حصہ جدا ہو گیا ہو مجھ سے۔ میں تو کسی سے اپنی تکلیف بیان بھی نہیں کر سکتی، اس لیے دل کیا آپ سے ایسے ہی کچھ بات کر لوں۔ یارا یاد آ رہی ہو، کاش واپس آ جاتے آپ۔ میرے پاس بس آپ کی ایک ہی یاد ہے، وہ جب آپ نے کہا تھا ادھر آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کے میری پلیٹ میں میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دار جی، یہ رشتے، یہ دوستیں اتنی ظالم ہے نا، جو پیسے کے پیچھے رشتے بلا دیتی ہے۔ یارا نہیں چاہیے ایسا پیسہ جس کا اینڈ یہ ہوتا ہے۔ کاش میں آپ سے باتیں کر پاتی، کاش کاش کاش۔ اللہ آپ کے آگے کی منزلیں آسان کرے اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ میں بہت کچھ سوچتی تھی کہ میں ان سے لڑوں گی، غصہ کروں گی، معاف نہیں کروں گی، لیکن میں تو ان سے غصہ کر ہی نہیں پائی، میں لڑائی کر ہی نہیں پائی۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ پھر سے جیت گئے ایک دفعہ، وہ پھر سے معافی لے گئے۔ اللہ ان کی بخشش کرے، آمین۔ تو بہت دکھ ہے ان کے جانے کا۔ بہت کچھ تھا، ابھی بہت کچھ انہوں نے کرنا تھا جو ٹھیک ہونا تھا، اور بالکل پتہ بھی نہیں چلا ان کی موت کا، بہت اچانک ہو گئی، اور ظاہر ہے سب نے جانا ہے، اور اچانک ہو گئی۔ وہ اتنے بیمار بھی نہیں تھے، ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، وہ اتنے بیمار بھی نہیں تھے اس سے پہلے، بلکہ وہ زیادہ بیمار رہے۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہونی تھی تو اتنے بیمار نہیں تھے، تو یہی تھا کہ چلے پہلے بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے تو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی وہ دنیا ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے پاس بس ان کی ایک یاد یہ تھی، ایک دفعہ میں ان کے گھر گئی تھی، میں شاید اپنی ہوش میں، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ایک دفعہ گئی تھی، اور وہ کھانا کھانے آئے تھے گھر پہ، تو مجھے دیکھا تو مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تو مجھے لگا شاید ویسے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو میں الگ سے اپنے لیے سالن نکالنے لگی، تو مجھے کہتے ہیں نہیں تم میری پلیٹ میں ہی کھاؤ میرے ساتھ۔ مجھے بڑا اچھا بھی لگا، میں نے کھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ میری پپھو جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ شاید اس کو برا لگے یا اس کو الجھن ہو کہ میں کسی کے ساتھ کھاتی نہیں ہوں یا میں نہیں کھاؤں گی، تو ایسا کچھ نہیں تھا، میں ان کے ساتھ کھانے لگ گئی کہ ان کا بھی دل نہ ٹوٹے۔ تو بس یہی ایک یاد تھی، اور ایک یاد کے سہارے ہی اتنا کتنا دکھ ہو جاتا ہے آپ کو، یا کوئی اس طرح سے چھوڑ کے چلا جائے، تو دل بہت کرتا تھا ان کے پاس جاؤں، ان سے باتیں کروں، لیکن نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں، کبھی وقت ملا تو بتاؤں گی، اور ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ٹینشنز، کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں،
وہ بس ایسے ہی چل رہا تھا، اور تو کوئی یاد اس لیے نہیں تھی، اور دولت بہت تھی ان کے پاس، اور دکھ صرف اس بات کا ہو رہا تھا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود کس طرح سے گئے آپ، اور کیا ہوا؟ لیکن ظاہر ہے وہ اپنے تھے، اور جب وہ چلے گئے تو دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی طرف دیکھتی رہوں دیکھتی رہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا، اور مجھے تو لگتا تھا شاید مجھے رونا بھی نہیں آئے گا، لیکن میں جب بھی ان کے منہ کی طرف دیکھتی تھی تو پتہ نہیں کیوں بے اختیار مجھے اتنا رونا آ رہا تھا، صرف یہی سوچ کے کہ وہ اس دنیا سے یہی کہتے ہوئے چلے گئے کہ میری امانتیں تو واپس کر دو، اور بے شک وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، لیکن جن جن کے پاس ان کی امانتیں تھیں، اور یا وہ جو دینا نہیں چاہتے تھے، یا جن کے دل بے ایمان ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے امانت میں خیانت کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بھگتیں گے وہ لوگ بھی۔ وہ کہتے ہیں نا، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن دے، روزی مک گئے میلے بھی تے سکارا ہے رب دے حوالے بھی۔ جی تو یہاں پہ پھر موسم اچھا تھا اور بارش ہو رہی تھی، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، اور طوطوں کو بھی باہر نکالا تھا کہ آ، ظاہر ہے وہ رات کو مینڈک کے ٹرانوں کتنی آوازیں آتی ہیں، اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے، وہ جب کہتے ہیں نا کہ بارش نہ ہو گرمی زیادہ ہو، تو پھر جو جانور ہیں، چرند پرند انسان سب بارش مانگتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کر دے، تو آج اللہ نے پھر اپنی رحمت کر دی، تو طوطوں کو بھی پھر تھوڑا سا نہلایا، وہ بھی انہوں نے بھی کچھ ہوش پکڑے، اور یہاں پہ پھر یہ اوپر پانی جمع ہوا ہوا تھا، تو وہاں پہ اس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے نہر بنا بنا کے اس کو، کہ نہریں کیسی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں جو بڑے بزرگ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی عزت کریں، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، رشتوں کو اہمیت دیں، سب خون کے رشتوں کا تو نہیں کہوں گی، لیکن کچھ خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان میں سے ماں باپ بھی ایک ایسا رشتہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا چھوڑ جائے اور زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے پچھتاوا بن جائے، اس سے پہلے آپ لوگ سنبھل جائیے اور رشتوں کو سنبھال لیجیے، اور یہ دنیا فانی ہے، جتنی دولتیں کمائی ہیں یہیں پہ رہ جائیں گی، آگے یہ کام نہیں آئیں گے، آگے آپ کے اعمال ہی کام آئیں گے، تو اعمال کما لیں آپ لوگ، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ اور یہاں پہ جی بارش ہو رہی تھی، اور باہر تو بارش ہو رہی تھی، پھر ہم نے ایسے پائپ لگا لیا، اور پانی بھر کے پھر امی جو ہیں یہ چاول دھو رہی ہیں، اور یہاں پہ پکے گا بڑا سا پتیلا جو ہے بریانی کا پکے گا، جو کہ میں پکاؤں گی، تو یہاں پہ وہ ساتھ ملازم سے باتیں کر رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی اس کو، اور ساتھ وہ یہ چاول واش کر رہی تھی، کیونکہ مجھے چاولوں سے الرجی ہے، تو میں ان کو صاف نہیں کر سکتی، تو پھر امی یہ کام کر کے دیتی ہے مجھے، اور ابھی دکھاتی ہوں ہمارا ملازم کیا کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ملازم ہے نا، اور کوئی کام نہیں لبا میچتے نے پیڑیاں دھونے شروع کر دیتی ہیں، پہلا مید پانی نال دھوئے گا، پھر صاف پانی نال دھوئے گا، تو یہ اس کو ویسے بارش کے پانی میں نا یہ بڑی صاف ہوتی ہیں، پہلے امی دستے ہوندے نے اس زمانے چ بارش ہونی کرنی تے منجیاں پیڑیاں جڑیاں نے ایسی رکھ دینیاں کرنیاں بارش تے پانی نال بڑی نکھر دین تے بارش چ بھیجا نہیں کرنی، تے پھر انہاں اتے سرفا مار مار برش مار مار کے دھونے کرنے تو بڑی صاف ہونے کرنے، تے ویکھو کڈی اینوں سپیڈ تے کڈا پیڑا نبڑن ڈیا، تے اے ایتھے پھر انہیں صرف ماری اتے چنگی طرح برش مار کے پھر انہیں اینوں توتا، تو یہ پانی کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بارش کے پانی سے بڑی نکھرتی ہے چیزیں، تسی بارش تے بچ نہ لو تے نکھر نکھر جاندے، کدی نہا کے ویکھیو جے نہیں نہاندے۔
تو بڑا نکھار آتا ہے، کریمیں لگانے کی لوڑ نہیں پڑتی، بارش کے پانی میں نہاؤ اور نکھار پاؤ، کیونکہ کہندے نے چن نال گورا نہیں، گوریاں نو کالیاں نو گورا تے گوریاں نو چن ورگی کرتی بارش دا پانی میں یہی حساب ہے۔ اور جن کے یہ ہاتھ پاؤں خراب ہوئے ہوتے ہیں نا، اسکن اتری ہوتی ہے، جیسے ساپت جی میں کینچلی لاندے ہیں، انسان بھی لاندے ہیں اپنی، غصہ نہ کر جائے کتے آہو، تو وہ جو کینچلی ہوتی ہے نا، سوری کینچلی نہیں ہوندی جڑی انسان دی سکن لتھدی ہوندی ہے نا، ایسے انسان بھی سپ ہی نے ہوندے تے وہ آپ اگر بارش کے پانی میں ننگے پاؤں پھرتے ہو نا، تو وہ آپ کے نا وہ بڑے صحیح ہو جاتے ہیں وہ۔ ٹرائی کر کے دسنا پھر تسی کمنٹ وچ ہوئے نے کہ نہیں تے، بارش تو بعد بھی تھوڑی کن من لگی ہوئی سی تے پیچھے جی کوئل بولن ڈی ہے، میں سنیا ہے کسے بچہ مارتا ہے، میں سوچ رہی سی کوئل جو ہوتی ہے وہ تو صبح میں نے سنا صرف بولتی ہے، لیکن یہ تو پورا دن ہی بول رہی ہے، تو کسی نے بتایا جی اس کا بچہ جو ہے وہ کسی نے نکال کے، کسی بچے نے تو مار کے وہیں پہ پھینک دیا، اس لیے بیچاری اتنا رو رہی ہے۔ چاہے جانور ہو انسان ہو، دکھ تو سب کو ہوتا ہے نا، تو یہ بڑی غلط بات ہے، ایسا نہ کیا کرے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔